بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، تہجد کی نماز کے لیے کیا نیند شرط ہے؟ اور تہجد کی نماز رمضان المبارک کی طرح عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے یا اس کے لیے آدھی رات کے بعد کی شرط ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تہجد جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، حجوج سے نکلا ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے، عربی کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو الفاظ الازداد یا الفاظ الازداد کہتے ہیں، یعنی جن کے دو معنی بنتے ہیں اور دونوں معنی حقیقی ہوتے ہیں اور دونوں آپس میں متضاد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لفظ ظن ہے، زوئے نون ظن، ظن کا ایک معنی ہے شک، شک، اور ظن کا ایک معنی ہے یقین، حالانکہ یقین اور شک یہ آپس میں متضاد ہیں۔ ظن شک کو بھی کہتے ہیں، یقین کو بھی کہتے ہیں۔ عبارت کا سیاق و سباق بتائے گا کہ یہاں ظن شک کے معنی میں ہے یا یقین کے معنی میں ہے۔ لفظ مولا میں نے آپ کو بتایا تھا، جس غلام کو آزاد کیا جائے اسے عربی میں مولا کہتے ہیں، اور جو شخص غلام کو آزاد کرتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ گویا آزاد ہونے والا وہ بھی مولا، اور آزاد جس نے کیا وہ بھی مولا، یہ دونوں متضاد ہیں۔ بالکل اسی طرح لفظ تہجد ہے، رات کو نیند کرنا، سونا، سونے کو بھی عربی میں تہجد کہتے ہیں اور جاگنے کو بھی عربی میں تہجد کہتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے، عرب میں کہتے ہیں تہجد، اے نام لیلاً، تہجد، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے نام لیلاً، رات بھر وہ سوتا رہا، رات بھر وہ سوتا رہا، کہتے ہیں تہجد۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں تہجد، اے سحرا، رات بھر وہ جاگتا رہا۔ تہجد کا معنی ہے رات بھر جاگتا رہا۔ تو رات کی جو عبادت ہے اس کے لیے قیام اللیل کا لفظ بھی آیا ہے، صلاۃ اللیل کا لفظ بھی آیا ہے، اور صلاۃ تہجد کا لفظ بھی آیا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے نیند سے پہلے بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں اور نیند کے بعد بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سونے سے پہلے، نیند کرنے سے پہلے تہجد پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس شخص نے نماز کے لیے نیند کو متاخر کر دیا، نماز کے لیے نیند کو متاخر کر دیا، لیٹ کر دیا نماز کے لیے۔ اگر نماز بعد میں پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ نیند کے لیے نماز کو متاثر کر دیا۔ سمجھ گئے بات آپ کو؟ اور یہ دونوں چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، رمضان کی کوئی قید نہیں ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز کچھ یوں پڑھی، آپ نے 2 رکعت پڑھی اور آپ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، آپ اٹھے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے۔ پھر اٹھے رات کو اچانک پھر 2 رکعتیں، پوری رات میں آپ نے تہجد پڑھی ہے اور اٹھتے جاتے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے سونا شرط، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نیند کرنا بھی کہیں شرط نہیں ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ متصل، عشاء سے متصل بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ ہاں البتہ آدھی رات کے بعد اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس کی فضیلت کچھ زیادہ ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے
کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ کس طرح آتا ہے؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ اللہ کے عرش کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں آدھی رات کے بعد اللہ اپنے عرش کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی منہج سے تعلق ہے ہی نہیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ کس طرح آتا ہے؟ جیسے اللہ کی ذات کو لے گئے۔ آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے میری مخلوق میں کوئی ایسا پاپی ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی عاصی ہے جس نے آج تک مجھے ناراض کیا ہو، اس وقت میں اعلان کرتا ہوں معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ حل من مسترزقن ارزق لہ، کوئی ہے جس کے ساتھ کچھ مسائل ہوں، روزی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ آوازیں دے دے کر اپنی مخلوق کو جگاتا ہے کہ مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لحاظ سے آدھی رات کو پڑھنا اس کی فضیلت تو بن گئی، لیکن اگر کوئی شخص عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، ثابت ہے، دونوں طرح کی حدیث موجود ہیں۔ یہ دوسرا سوال ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو مردے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں خواب سے کس نے جگا دیا۔ تو اس فرمان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کی زندگی نیند ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں سورہ یاسین میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ من باسنا من مرقدنا ھذا، من باسنا من مرقدنا ھذا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس نے سوال کیا ہوگا، یہ کون ہو سکتے ہیں، کم از کم انہوں نے مانا تو صحیح، اس قبر کی حیثیت کو تو مانو نا۔ پہلی بات تو یہ قبر کو یعنی مردے کو کہاں لٹایا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں جو لفظ ہے وہ لفظ ہے مرقد، یہ رقد یرقد ہوتا ہے لیٹنے کی جگہ۔ اب لیٹنے کی جگہ گھر میں بھی ہے جہاں بندہ سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، اور اسی طرح لیٹنے کی جگہ ہسپتال بھی ہے جہاں مریض کو سلایا جاتا ہے۔ یہ ہے مرقد، من باسنا من مرقدنا ھذا، اس کا آرام یا بے آرامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے مرقد۔ مرقد لیٹنا کس طرح کا ہوتا ہے؟ بے آرامی کا بھی لیٹنا ہوتا ہے اور آرام والا بھی لیٹنا ہوتا ہے۔ گھر میں آپ سکون والی جگہ پر لیٹتے ہیں، یہ بھی مرقد ہے۔ ہسپتال میں جا کر آپ لیٹتے ہیں تو وہ بے آرامی کا لیٹ رہے ہیں۔ من باسنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمارے اس مرکز سے اٹھایا؟ اور وہ جو تعجب سے کہیں گے، تعجب دو طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ جو مر گیا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب یہ قیامت صغریٰ ہے، اس کے بعد قیامت کبریٰ اٹھایا جائے گا۔ جو سویا ہوا تھا اور نیک تھا وہ تو سکون میں تھا، اس کو اٹھایا جائے گا، اس کا تعجب یوں ہوگا اس لیے کہ سکون سے اور اچھا سکون اس کو مل گیا۔ یار یہاں سے یہاں لے آئے، کس نے ہمیں یہاں سے یہاں کر دیا؟ سکون سے اچھا سکون مل گیا۔ جو بے آرامی میں تھا وہ اٹھے گا، اس سے زیادہ بے آرامی ہوگی، اس کی بھی تعجب ہوگا۔ تعجب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سکون والا، ایک بے سکونی والا۔ تعجب ہے، حیرت ہے کہ کیا ہو گیا، کون تھا؟ اگر سکون میں تھا اس سے اچھا سکون مل گیا، ایک اچھی چیز مل جائے اور سکون ملتا ہے تو یہ بھی ایک تعجب ہے۔ بے سکونی میں تھا، اس سے بڑھ کے بے سکونی ملی، یہ اور تعجب تھا۔ اس کا آرام سے کیا تعلق ہے کہ یہ آرام کی جگہ، یہ آرام کس لفظ کا معنی ہے؟ من باسنا من مرقدنا، مرقد رقد یرقد لیٹنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا تعلق بے سکونی سے بھی ہے اور سکون سے بھی ہے۔ کم از کم اس جملے میں یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ اس قبر کی حیثیت ہے،
ورنہ تو یہی تھا، کہا جاتا تھا اس قبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو قبر نہیں ہے، یہ تو گڑھا ہے، یہ تو گڑھا ہے، یہ تو کھڈا ہے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، قبر تو وہ ہے عالم برزخ، پتہ نہیں وہ برزخ کس کو کہتے ہیں، الگ جہان، وہاں مردے کو کون لٹاتا ہے، لیٹنا تو ثابت کریں، اگر اس کو آپ مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ نہیں مانتے تو یہ تو بتائیں کہ مرکد اس کا معنی یہ کوئی قبر ہے جہاں میت کو لٹایا جاتا ہے، مرکد، وہ کون سی قبر ہے اور ان مردوں کو کون لٹاتے ہیں ہمیں آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر کی ایک زندگی ہے جو مر گیا اور یہ آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ نزلت فی عذاب القبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی نصیب فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر، قبر کے عذاب کے بارے یہ نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ عبداللہ بن عمر کو جب ان کی بیوی نے خط لکھا جو دور ایک وادی میں رہتی تھی، اس خط میں اس میں لکھا کہ دیکھیں عبداللہ میں سخت بیمار ہوں، تو جلدی آ جا مجھ سے ملاقات کر لے، آج تو میں اتنا بیمار ہوں، مجھے لگتا ہے آج میرا دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے، اور آخرت کا پہلا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں مرنے والی ہوں، مر جب ہوں گی تو پھر میری آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ قبر جو ہے یہ آخرت کا ایک حصہ ہے اور اس میں سکون بھی ہو سکتا ہے اور بے سکونی بھی ہو سکتی ہے۔ جو سکون میں ہے وہ بھی قیامت دن اٹھے گا اور اچھا سکون دے کر تعجب کرے گا، جو بے سکونی میں ہے قیامت دن کی اور ہولناکی کو دیکھ کر اور زیادہ متعجب ہو جائے گا۔ دیکھیں جس ساتھی نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور اس نے روٹین بنا لی ہے، اس کو عشاء کے بعد وطر نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اجعلوا آخر صلاتکم الوطر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری رات کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے، رات کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے۔ اس لیے جو تہجد پڑھنے والا ساتھی ہے اور آدھی رات کے بعد تہجد پڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وطر نہ پڑھے، تہجد کے لیے جب اٹھے گا تو آخری رکعت آخر میں وہ وطر پڑھے گا۔